بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ ریجن میں ایک بہت اہم پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے گجرات، جس کے اندر کرائم سے فائٹ کرتے ہوئے پولیس اپنی 73 سے زیادہ شہادتیں آج تک کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ہم نے اشتہاریوں کے پیچھے بیرون ملک سے اشتہاری پکڑ کے لانا اور کرائم کو فائٹ کرتے کرتے لوگوں تک انصاف پہنچانے کا کام لگاتار کرتے جا رہے ہیں، جس کو ہم آپ کو کرائم ڈائریز میں بتاتے رہیں گے۔ لیکن آج گجرات کے ہمارے آفیسرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے وہاں تحفظ مرکز چلایا ہے اپارٹ فرام دیئر ادر جاب۔ ہماری باقی جاب اس طرح ہی چل رہی ہے، ہم کرائم کو اسی طرح فائٹ کر رہے ہیں، لیکن اسد سے آپ کو ملانا ضروری ہے تاکہ آپ کو بتائیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اسد بتائیے، تحفظ مرکز جو ہے، جو پہلے پنڈی میں شروع ہوا اور اب گجرات میں اور باقی ضلعوں میں بھی ہے، یہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے گجرات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، تحفظ مرکز گجرات میں مارچ 2023 سے کام کر رہا ہے، جس میں ہم نے ایچ ون ٹیچ ون اسکول کے ساتھ MOU سائن کیا ہے، اور اس میں اس وقت 128 بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم نے کنٹینرز میں اسکول جو قائم کیا ہے، اب ریسنٹلی جناب نہیں، مجھے پہلے بتائیے کہ آپ کے پاس جو VSO ہیں، وکٹم سپورٹ آفیسر، وہ آپ نے، کیونکہ ٹرانسجینڈرز کی عزت نہیں ہوتی اور ان کو برے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، وہ بھی ہم نے بنایا ہے؟ جی، VSO ہمارے پاس ریشم ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریشم آپ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ریشم، آپ اس ساری ایفرٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو صرف آپ کیا ٹرانس کی مدد کر رہی ہیں کہ بچوں کی جو ایفرٹ بتانے جا رہے ہیں اس میں بھی ہمارے ساتھ ہماری مدد کر رہی ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں میں عورتوں کی بھی مدد کر رہی ہوں اور بزرگوں کی بھی، اور لہٰذا آپ صرف ٹرانس کے لیے کام نہیں کر رہی بلکہ جو کرائم کی پریونشن ہے ان بچوں میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو منان صاحب کے بارے میں بتائیے۔ سر، منان صاحب ہمارے تحفظ مرکز کے انچارج ہیں، جو یہ تمام دفتر کو ڈیل کرتے ہیں۔ VSO کے ساتھ مل کے جو بھی معاملات، درخواستیں، جو بھی کرائم کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں، اس حوالے سے ان کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ اچھا منان، ویل ڈن، شاباش، آپ کی پریزنٹیشن بھی ابھی ہمارے پیچھے اگر ہم بیک گراؤنڈ میں چلانا شروع کر دیں تو لوگ وہ دیکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہماری اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آتی جائے گی۔ تو یہ بتائیے کہ یہ پیارے پیارے بچے دکھائیں، یہ بچے کون ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ سر بچے ہمارے ایچ ون ٹیچ ون اسٹریٹ اسکول کے بچے ہیں۔ ایچ ون ٹیچ ون، یعنی ایک بندہ ایک پڑھا رہا ہے، ایسا لفظ سے لگ رہا ہے۔ سر یہ فاؤنڈیشن ہے اور اسٹریٹ اسکول نام ہے اس کا، اسکول اسٹریٹ اسکول نام ہے۔ تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اس کے پیچھے سر ہمارے چیئرمین ہیں منان صاحب۔ السلام علیکم منان صاحب، ادھر تشریف لائیے، جگہ دیجیے گا۔ جی منان صاحب، یہ اس سے پہلے بھی آپ یہ کام کر رہے تھے، پولیس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پولیس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بچے جا کے بھیک مانگیں، چائلڈ لیبر کریں، سیکسول ابیوز ہوں، نشے کے طور پہ نشے کو یہاں سے وہاں پہنچانے کے لیے استعمال ہوں، پھر بڑے ہو کے جرم کی دنیا میں جائیں، اسلحہ ان تک پہنچے۔ اگر یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا کوئی ماحول بنا دیا جائے، اگر لڑکے ہیں تو وہ جرم میں چلے جائیں۔ اس سے بہتر نہیں کہ اس جیسے عظیم لوگ ہیں پولیس، اس جیسے اچھے بچے جو ہیں ہمارے پولیس کے لڑکے اور لڑکیاں سب مل کے آپ سب سے ملواتے ہیں، وہ ان پیارے بچوں کو اسکول تک پہنچائیں۔ یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ سر اٹس بین 9 years now. 9 سال سے؟ ہاں جی، I devoted my life for this cause. آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سر میری کچھ زمینیں ہیں لیا سائڈ پہ، اور میری مسز ڈاکٹر ہیں، جہاں سے وہ سارا پھر میں نے اپنی لائف ڈونیٹ کر دی ان بچوں کے لیے۔ تو اب آپ کے پاس پولیس کے تعاون کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا جی ہے؟ سر، عمر سلامت صاحب اور DSP صاحب اور DPO صاحب، ساری اسٹیشنری پچھلے 3 سال سے ہمارے اسکولز میں جو ہے وہ پولیس پرووائڈ کر رہی ہے۔ ہمیں ابھی کنٹینر اسکول کی ایک اور کی ضرورت تھی تاکہ ان بچوں کی طرح کے اور بچے جو ہیں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر پائیں۔ ایک کنٹینر وہاں پہ اور آ چکا ہے۔ آئی وش کہ ہم پنجاب پولیس کے ساتھ کلیبریٹ کریں اور ہم اس اسٹریٹ اسکول کانسیپٹ کو پورے ہم نے لاہور میں بھی بنا دیا ہے۔ آپ لاہور والوں سے بھی رابطہ کر لیجئے، لاہور میں بھی ہم نے اس سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو یہ بچے پہلے کیا کرتے تھے کام؟ سر یہ اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ کوڑا اٹھاتے ہیں، گتا بیچتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کام کرتے ہیں ڈفرینٹ ہوٹلز وغیرہ پہ، اور اس طرح کے ڈفرینٹ کام جو ہیں جابس کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بچے کیسے مل جاتے ہیں DSP صاحب؟ جس طرح ہم مل کے ان کے تعاون سے، ہم ہمارے ساتھ اور بھی ٹیم ہے، ہم لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، جس طرح بچوں کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، گھروں میں لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لائیں، ہم فری ان کو کتابیں بھی دیں گے، پڑھائیں گے بھی، اور ساتھ ان کو مالی سپورٹ بھی کرتے ہیں کچھ نہ تو کچھ۔ منان، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کتابوں کے؟ سر یہ ہم نے ڈونر کانفرنس کرتے ہیں، ہاتھ کچھ عرصے کے بعد اسی سے ہم نے کنٹینر ان کو نیا لے کے دیا ہے، اسی سے ہم لوگوں سے مل کے انہیں اسٹیشنری پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں پولیس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ تو آگے آئیے، پولیس کے پاس اتنے پیسے ہیں بھی بیچاری کے پاس کہاں؟ تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے، ہم نے ویلفیئر سے بھی پیسے کاٹے، ہماری ویلفیئر میں ہم 3% کاٹتے ہیں، اس سے ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کی ٹیم کے باقی ممبر سے ہمیں ملائیے۔ سر عادل کھنڈیال، ایڈوکیٹ، پریزیڈنٹ ہوں میں YouTube فاؤنڈیشن کا۔ YouTube فاؤنڈیشن؟ اچھا اچھا اچھا، ایچ ون ٹیچ ون۔ اور آپ کی؟ عقیل عباس، آپ بھی ایڈوکیٹ آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں۔ تو اور بیٹی آپ؟
آپ آرٹ کی ٹیچر ہیں. اسکیچ بنایا نا وہ انہوں نے اس کو. اچھا اچھا, بڑی مہربانی, وہ بچے کا اسکیچ بھی لیتے ہیں. تو بیٹی آپ کا کیا نام ہے؟ شائستہ. تو آپ تو بولتی بڑے شائستہ طریقے سے ہیں. تو آج کل اسکول جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اسکول میں آپ کون سی کلاس میں یا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا, اور اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے نہیں پڑھتے تھے. تو یہ ہے پولیس اور اچھے نیک لوگوں کا تعاون اور اچھے پولیس والوں کا تعاون کہ یہ بچے, ان کو دکھائیے کیا یہ بچے اس طرح کے ہیں کہ ان کو آپ کوڑا اٹھانے پہ لگوا دیں؟ کیا یہ بچے اس وجہ سے ہیں؟ اور آگے بھی دکھائیے ان بچوں کو, کیا یہ بچے اسی طرح آپ کوڑا اٹھاتے رہیں اور کل خدا نخواستہ سیکسول ابیوز کا نشانہ بن جائیں؟ تو یہ بچے جو ہیں ادھر والے دکھائیے, جو ہمارے تھیلیسیمیا کے علاوہ بچے ہیں, ان بچوں کو اگر ہم کامیابی کے ساتھ اسکولوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ باقی معاشرہ بھی یہ سمجھے کہ یہ کام کتنا ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کو اوورآل ایک بچے پہ کتنا خرچہ آ رہا ہوتا ہے؟ سر خرچے سے زیادہ ایک ٹائم انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ ان کی جو ایجوکیشن ہے اٹس اے سیکنڈری پارٹ. پہلے ان کی تربیت پہ کام کیا جاتا ہے, کمیونیکیشن سکلز پہ کام کیا جاتا ہے, کانفیڈنس پہ کام کیا جاتا ہے. ان کی نینجا کلاسز آرگنائز کی جاتی ہیں آرٹس کے تھرو, ڈفرینٹ تھراپیز کے تھرو. اس کے بعد ان کا کانفیڈنس بڑا اچھا لگ رہا ہے بچوں کا مجھے. بات کریں وہ جو 2 بچے آ رہے ہیں آپ کے سامنے, یہ 2017 میں اتنے ان کی پکچرز بھی ہیں ہمارے پاس 2017 میں, اور اب وہ pre-9th میں پہنچا ہوا بچہ ماشاءاللہ. اور ہمارے آنے کے بعد تحفظ مرکز سے آپ کے ملنے کے بعد اس میں کوئی تعداد یا اس میں انرجی میں اضافہ ہوا؟ highly appreciated to be very frank, آؤ بیٹا. highly appreciated جو آپ کا انیشیٹو ہے, ہمارے لیے لائف بڑی ایزی ہوگی. اب ہمیں جو بچے ڈھونڈنے پڑتے تھے وہ ڈی ایس پی صاحب کی شفقت ہے, وہ ڈی پی او صاحب کی شفقت ہے کہ وہ. تھینک یو ویری مچ بیٹا, بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. یہ دیکھ لیجئے گا, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ویسے میں تو اپنا مجھے بھی ایک سیب بنانا آتا ہے اور ایک خربوزہ, یہ 2 چیزیں میں بنا. اچھا جناب, اور اگر کمپس ہو تو میں سرکل بھی بنا لیتا ہوں اس کے اوپر بھی. آپ خود اس کی لائف کے بارے میں آج مجھے پوچھتے ہیں ان سے لائف کے بارے میں. بیٹا یہ بتائیے کہ اس آرگنائزیشن کی وجہ سے آج آپ بہتر ہیں یا جب پہلے زندگی گزارے تھے وہ بہتر تھی؟ یہ والی بہتر ہے. اور آپ کو کوئی مستقبل میں کوئی چیز فیوچر میں نظر آ رہی ہے؟ جی کیا نظر آتا ہے؟ پہلے تو ہم ویسے ہمارا مطلب کاغذ وغیرہ اٹھاتے تھے, کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی, کوئی چیز مطلب بورڈ پڑا ہوا تھا تو کوئی چیز لکھی ہوئی تھی تو اونچی بات میں بولیں کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, کوئی چیز اگر مطلب پڑی ہوئی تھی ہمیں مطلب کاغذ وہ اٹھایا پھر وہ بیچ دیا اور وہ ریسائیکل ہو گیا, ان کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی تھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. اب جب اسکول پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے, پڑھ رہے ہیں آپ. تو اب پولیس کے آنے کے بعد آپ کو ایک مورل سپورٹ کے ساتھ کوئی بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ سر 100%. ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو تھا وہاں پہ, کیونکہ پاکستان فرسٹ ایور کنٹینر اسکول اور وہ ایک فٹ پاتھ ہے, تو ہم نے ڈی پی او صاحب سے اور ڈی ایس پی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایک اور اگر کنٹینر مل جائے تو ہم اس کی تعداد کو ڈبل کر دیں گے. تو وہ پھر 4 دن میں کنٹینر جو ہے وہ ہمارا اس پارکنگ میں آ گیا سر, اور اب ہم اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں, اور 150 کی اس کی کیپیسٹی ہے, 150 بچہ. اب ہمارے کتنے بچے, اور دیکھیں نا عمر سلامت نے ہمارے ایس ایس پی نے ماشاءاللہ بڑا زبردست اس نے ایک انیشیٹو شروع کیا, اور پھر اس کو ایس این یونس نے اس کو شروع کیا پنڈی میں, اور وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تو اچھے لوگ ایسا انرجی بنتی گئی. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس تھیلیسیمیا کے, بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی, تھینک یو, کیپ اپ دا گڈ ورک. تو یہ تھیلیسیمیا کے بچے ڈی ایس پی صاحب وہ بھی ہیں سر, ان کو سر یہ 6 لوگ ہیں تھیلیسیمیا کے, ان کو سر ہم نے 2 ہفتے پہلے 25 بوتلیں بلڈ سر ان کو ڈونیٹ کیا ہے, پولیس اسٹیشن میں کیمپ لگایا تھا سر ہم نے. تو السلام علیکم, آپ کا کیا نام ہے اور آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ میر فضل عباس. آپ اگر اتنی اونچی آواز میں نہیں بولیں گے تو ہمارے پاس کیونکہ محکمے میں اس طرح کے مائکرو فون بہت سارے نہیں ہیں. میر فضل عباس صاحب, تو میر فضل عباس صاحب یہ بچے کون ہیں بتائیے؟ ہاں, یہ بیٹی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے؟ والدہ ہے بیٹے کی. السلام علیکم جی. اچھا تھیلیسیمیا میں ہوتا کیا ہے, ذرا لوگوں کو بتائیے, تھیلیسیمیا کیا بیماری ہے؟ تھیلیسیمیا جو ہے سر یہ موروثی بیماری ہے, والدین کی طرف سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. اس کی جو سب سے بڑا پریکاشن ہے وہ یہی ہے کہ شادی سے پہلے اگر فیملی اسکریننگ کروا لی جائے تو اس بیماری کو ہم لوگ روک سکتے ہیں. اچھا یہ نہیں کہ اگر بینگ ڈاکٹر مجھے تو اس بات کا تھوڑا سا اندازہ ہے, لیکن اگر بچوں کی اسکریننگ پہلے کرا لی جائے شادی سے پہلے, شادی کے بچے پیدا ہونے سے پہلے, تو یہ بچہ پھر اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ سر ہم شادی سے پہلے اسکریننگ کروا سکتے ہیں, جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں آلریڈی. ہم لوگ کر رہے ہیں.
اور پولیس کا ایسی میرج بنے گا جس میں تھیلیسیمیا بچے تھیلیسیمیا بچے پیدا ہوں ان کیس اگر شادی ہو چکی ہے اب ہو گئے پھر تو سر اس میں پریگنینسی کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے، ہو گیا وہ ٹیسٹ بچہ ہو گیا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ سر اس میں بلڈ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو بچہ۔ پولیس کا کیا کام ہے؟ بلڈ آپ لوگ دے رہے ہو؟ سر پولیس کا جو کام ہے آج سے پہلے، مطلب آپ کے آنے سے پہلے بینگ آئی جی پی، ہمیں پولیس کی طرف سے سپورٹ ملتی تھی لیکن وہ اس طرح نہیں تھی ملتی جیسے ابھی مل رہی ہے۔ اب ڈی ایس پی صاحب، اسد صاحب، آپ نے کیا کیا اس میں ایکسٹرا؟ سر ہم نے 2 ہفتے پہلے کیمپ لگوایا پولیس لائن میں سر، اور 25 بوٹلز بلڈ ان کو دیا، اور انشاءاللہ ہر مہینے ہم ان کو ڈونیٹ کرتے رہیں گے۔ میں نے ان کا وزٹ بھی کیا، ان کے ساتھ جا کے بھی ہم اس میں کمپین کر رہے ہیں سر، کیا ہے، اور اس میں ہمارے اپنے بچے اللہ تعالیٰ سر اس میں خوشی ہے ہمیں کہ آپ نے بلڈ خود بھی ڈونیٹ کیا ہوا ہے، اور مجھے فرق نہیں پڑا، ویسے اس نے بلڈ ڈونیٹ کر کے 120 ڈیز میں آر بی سیز ویسے بھی ٹوٹ جاتے ہیں جی سر، لہٰذا کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، اور اگر آپ لوگ تھوڑی سی کوشش کر لیں گے اور ڈونیٹ کریں گے تو اس طرح کے بچوں کی زندگی چلتی رہے گی۔ اس دن ہمارے ایک ضلع کا 36 سال کا ایک لڑکا آیا ہے تھیلیسیمک پیشنٹ ماشاءاللہ، اور وہ زندہ سلامت ہے، اس کے آگے بچے بھی ہو چکے ہیں۔ سر یہ بیٹی ہماری جو ہے یہ تھیلیسیمیا وکٹم بھی ہے اور الحمدللہ یہ والنٹریلی جاب بھی کر رہی ہے ہمارے ساتھ، اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے مدد بھی کر رہی ہے۔ ہوتا ہے بیٹا، پولیس والے اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں؟ آپ کیا لگتا ہے؟ سر اچھے لوگ ہیں، پہلے جو امپریشن تھا وہ تو غلط تھا، لیکن ابھی ادھر آ کے اور وہاں پہ انہوں نے سر نے وزٹ کیا اور اس سے اچھا امپریشن ڈیولپ ہوا ہے۔ اچھا بیٹا، یہی بات ہمارے ہر ایک کے لیے میسیج ہے کہ پولیس والے اسی معاشرے میں جرم کو روکنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور ہم سب سے بڑا دہشت گردوں کو روک رہے ہیں، ہم کیسز کو چالان کر رہے ہیں، ملیشیات سے اس ملک کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے وہ لوگ ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب مجھے یہ بتائیے، مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا ڈی ایس پی صاحب کے ہمارے اسٹاف کے ممبرز ہیں جی جن سے بات جائے گی؟ اچھا، السلام علیکم۔ عرفات ٹیبل ہے ہمارا سر اچھا مرکز میں، اچھا، اور بیٹی ہماری لیڈنگ اسٹیبل ہے سر ہماری، اچھا، یہ تو 6 ماہ سے اپوائنٹ ہے اور یہ بھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہے۔ اچھا بیٹی آپ کیا کام کرتے ہیں اور عرفات آپ کیا کام کرتے ہیں؟ سر بیسکلی جو ہے نا عبد المنان صاحب کے ساتھ چل کے جو بھی منان صاحب آئیے، شاباش، ویل ڈن، آگے آئیے، آگے چل کے ٹیم کو انٹروڈیوس کرائیے، یو آر دا فیوچر لیڈر آف دس ڈپارٹمنٹ۔ ہاں جی، اچھا سر یہ عادل عرفات صاحب ہیں، ہاں۔ ان کا بھی 1 منتھ پہلے ہی ٹرانسفر ہوا ہے، ہاں۔ تو میرے ساتھ کسی بھی آرگنائزیشن میں جانا ہوتا ہے، یہ جا کے فل ساتھ شاباش، ویل ڈن، زبردست زبردست۔ اور یہ بچیاں کیا کام کر رہی ہیں وہاں پہ لیڈی کانسٹیبلز؟ سر یہ جو بھی لیڈی ریلیٹڈ کیس آ جائے انہیں ڈیل کرتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے وومن پولیس فورس کو جینڈر ایکویلٹی کے ساتھ جینڈر پارٹیسپیشن میں انشور کیا ہے۔ الحمدللہ 2800 نئی لیڈی کانسٹیبلز پولیس فورس میں انڈکٹ ہو چکی ہیں، جن میں 2000 ٹریننگ کر کے جا چکی ہیں، 800 اس وقت چون میں ٹریننگ کر رہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بچیاں اس معاشرے میں بڑا اہم کردار ادا کری۔ بیٹی یہ بتاؤ کہ آپ کو کوئی پولیس کی طرف سے ہراسمنٹ کا شکار تو نہیں ہوتی کہ یہاں لڑکوں بندوں کی تعداد زیادہ ہے؟ نو سر، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، آپ بتائیے بیٹا کہ آپ کو نوکری میں آ کے اپارٹ فرام کرائم یہ کام کرنا کیسا لگا؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے، مطلب ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں آتا، کوئی خوف نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور جی بہت سی عورتیں ایسی ہیں جیسے انہیں پتہ لگا ہے کہ تحفظ مرکز بننا ہے، وہ ہمارے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس خدمت مرکز کے سروسز کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں، حالانکہ ہمارے ساتھ ہے بالکل۔ پولیس خدمت مرکز نے سیپریٹ کیا کرائم کو سروسز سے، اور کرائم کو ہم الگ تھانوں میں دیکھتے ہیں، اس میں بھی فرنٹ اینڈ کو ہم نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے پروٹوکول سے بنا دیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے جو ہمارا خدمت مرکز ہے، وہ ہمارے مختلف جگہوں پہ تقریباً 150 کے قریب قائم ہو چکی ہے، اس میں ٹریفک لائسنس ویریفیکیشن ساری ہو سکتی ہے، اب تھانے آئے بغیر، اب تو ویب کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، ایپس کے بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اگر کوئی خواتین ہیں تو وہ ہمارے تحفظ مرکز آ جائیں۔ اور یہ ہمارے وکٹم سپورٹ آفیسر ہیں، ان سے جو بتائیے جی وہ کدھر ہے؟ یہ جو آپ کے آنے کے بعد ٹرانسجینڈرز کے اوپر کوئی کام ہونا شروع ہوا جی؟ تشریف لائیے۔ ٹرانسجینڈرز کے اوپر کوئی کام ہم نے کرنا شروع کیا ہے؟ ہاں جی، ٹرانسفر آتے ہیں، دیکھیں آپ لے کے بھی آئے ہیں، ان سے بھی ملواتے ہیں ان کو؟ کافی لوگ آئے۔ سر انہوں نے اپنے گھر کے 2 رومز کو ریسنٹلی شیلٹر ہوم میں کنورٹ کر دیا۔ کوئی بھی ٹرانسجینڈر جس کے پاس نہ رہنے کا ٹیمپریری طور پہ ہو، کچھ دن کے آگے ان کے اس میں رہ سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے میں 30 سال سے میں اسٹرگل کر رہی ہوں گجرات میں۔ تو آج ان سے ملوائیے ہمیں، یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے بھی۔ پولیس کے رویے میں بھی کوئی فرق پڑا ہے یہ نارمل تھانے میں؟ اب کیا پروسیس کیا ہے، یعنی کہ پولیس کا پروسیس کیا ہے؟ یعنی اب کوئی ٹرانسجینڈر آتا ہے یا آتی ہیں تو وہ آپ کے پاس آتی ہیں پہلے، اس کے ساتھ اگر کوئی موبائل سنیچ ہو گیا، واردات ہوگی، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ میرے پاس آتے ہیں، جب میرے پاس آتے ہیں تو یہ اپنی درخواست وہ دیتے ہیں، پھر وہ تھانے میں جاتی ہے، 2-3 دن میں پھر آپ اس کا فالو اپ لیتے ہیں، تو لہذا لوگوں کو تھوڑا سا ایزی ہو گیا ان لوگوں کے لیے۔ تو ڈی ایس پی صاحب یہ بچے، یہ سر یہ بچے پڑھتے ہیں اسٹریٹ اسکول، اسٹریٹ اسکول میں بھی آپ کے بچے؟ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم۔ ہاں جی، آپ کو بڑا زبردست فلمی کٹ ہے بھائی، تو آپ کا کیا نام ہے؟
फजल दीन, अब आप पढ़ रहे हैं स्कूल में? आप कौन सी जमात में पहुंच चुके हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? ये कुछ दिनों बाद पहले वो रख गया था, कुछ न्यू एडमिशन है, तो पहले वाली ज़िंदगी बेहतर थी कि ये वाली ज़िंदगी बेहतर लग रही है? ये वाली जिंदगी बेहतर। और आप कब से हैं इसमें स्कूल में? 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, तो अब कुछ समझ भी आना शुरू हो गया ABC का कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं 20 + 10 कितना होता है? 20 जमा 10 है? ये आपको कैसे पता चल गया? मैंने आपको सवाल तो पहले बताया नहीं था, है? अच्छा, वेल डन, शाबाश। अच्छा जी, ये साहब हमारे सुंदस फाउंडेशन के साथ भी आपने राब्ता बना रखा है जी? सर बताइए सुंदस फाउंडेशन के बारे में। ये भी वो सारा बताया वो ये उधर से वो सुंदस के साथ ही हैं, उधर से आए हैं, क्योंकि हमने एक नूर फाउंडेशन के साथ भी आज हमने रब्ता किया। और ये बच्चे भी स्ट्रीट चिल्ड्रन? जी सर, स्ट्रीट चिल्ड्रन। और ये स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ कर रहे हैं जी। VSO साहबा ये बताइए कि ये लोग कौन है? ये मेरे स्टूडेंट। अच्छा बताइए काइंडली। शहरीज इनका नाम है। अच्छा, और इनके काफ़ी इनका नुकसान हुआ था। क्या नुकसान हुआ? बताएं। पर्स चोरी हुआ था वो किसी को। इतने साल से इस ज़िंदगी को जो आपने गुजारा है उसमें तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और ये विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के आने से पहले भी आपने ज़िंदगी गुजारी है, अब भी गुजारी है, तो क्या आपको बेहतर लगा? अब काफ़ी बेहतर है। क्या बेहतरी आई है? काफ़ी तहफ़्फ़ुज़, कर्ज़ ले रहा था किसी को, शीमिल से कर्जा वापस मिल गया। हाँ, एक चोरी आपने कर्जा आपने दिया, वापस नहीं होता था, वापस हो गया। चोरी का बताइए। चोरी बरामद करवाई उन्होंने। तो पहले अगर आप थाने जाते थे तो क्या होता था? चक्कर काटते बस, कहीं जवान आ जाए। और अब क्या सूरत हाल है? अब काम जल्दी होता है। और ये बताइए कि पुलिस के रवैयों में कोई फ़र्क आया है? यानी जब आपके साथ ये भेजते हैं तो कुछ पुलिस वाले का रवैया आपके साथ बेहतर हुआ? ये काफ़ी बेहतर है रवैया। काफ़ी बेहतर है। इनके बारे में बताइए। ये नशा करते थे। अच्छा, जिनका इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, नशा करते हुए बीमारी भी लग सकती है, नशे का इलाज करवाना भी ज़रूरी है। तो ये हमने आपको थोड़े से केसेस से मिला है गुजरात का तहफ़्फ़ुज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है जी? मोहम्मद सफान। अच्छा, और आपको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में कभी आपने विज़िट किया? हाँ जी, ये भी चोरी हुई थी। आपकी भी चोरी हुई? हाँ जी, तो ये है कि मिल गई है। 3 साल पहले ये मेरे साथ जाते हैं उधर। अच्छा, तो कोई यानी कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ने ना अब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में आने की वजह से, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आने की वजह से आपको मदद मिली, आपका शुक्रिया। मेरे पास वो आपके शेल्टर होम में भी रह रहे हैं। और हमारा देखिए ये इंसान है और इंसानों की इज़्ज़त करना, इंसानों को बराबर समझना हमारा फ़र्ज़ है। गुजरात के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का सबसे बड़ा कारनामा उमर सलामत का शुरू किया हुआ इनिशिएटिव, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, और इस वक्त जो बता रहे हैं अजीम माओं के अजीम बेटे के, वो उसको पढ़वा रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो DSP साहब, आपकी नॉर्मल पोस्टिंग किस जगह पे है? सर मैं वहाँ DSP सिटी गुजरात हूँ। तो DSP सिटी गुजरात में तो मतलब कोई काम करते नहीं होंगे, वो कहते हैं कि यही काम करते हैं। बिल्कुल मेरे पास ही है, और मैं तो इसको साथ साथ लुक आफ्टर भी करता हूँ और सारे काम भी साथ साथ करता हूँ। लेकिन ये तो नहीं कि इस काम की वजह से आपका नॉर्मल काम को नुकसान हो रहा हो? बिल्कुल नहीं सर, मुझे ये खुशी होती है कि हम बेहतरी का काम करें, अल्लाह की रज़ा। क्योंकि DSP के साथ इसमें से होना ज़रूरी है कि मुख्तलिफ थानों में जाना और काम करना। बनान पुलिस वालों के रवैये में कोई बेहतरी या कोई फ़र्क आया है इन वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए? जी सर, बिल्कुल हम बताते रहते हैं, उनको सेंसिटाइज करते रहते हैं इसके बारे में। और अपने पास अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनने के बाद हमने सारी पुलिस स्टेशन का विज़िट किया, उन्हें इसके बारे में, इनिशिएटिव के बारे में बताया है। इसी तरह जैसे इनके कोई ऐसा केस आ जाए वो ना हल कर सके विद टाइम, फिर हम अपने DPO साहब को नोटिस में दे के उनके थ्रू हल करवाते हैं। इस तरह सबको पता चल चुका है कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बन चुका है, इनकी भी बात सुननी है। और लोगों को अवेयरनेस इस बात की हो जाती है कि ये इंसान है, ये बच्चे अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो ये पढ़ सकते हैं। और ये अजीम ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम कर रही हैं, अजीमाओं के बच्चे, और ये ब्लड डोनेशन का बंदोबस्त करवा देना और कनेक्ट कर देना और ब्लड डोनेशन कर देना और लोगों को कन्विंस करने से कितने इंसानों की ज़िंदगी बढ़ सकती है। और इस तरह के और भी आप लोगों ने काम किए होंगे जो हम स्क्रीन के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में साथ साथ दिखाते जा रहे हैं कि सिर्फ ये 3-4 ही फील्ड्स नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है कि आपका रेड होता है किसी जगह पे और वहाँ पे कोई बदकारी हो रही है और वो बच्चियाँ जो हैं उस बदकारी की ज़िंदगी से दूर जाना चाहती हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? सर उसके लिए मैंने 2-3 दफ़े इस तरह हुआ है कि उन बच्चियों से पूछा कि आप इस काम में क्यों आई हैं, फिर उन्होंने बताया कि हमें इस तरीके से ट्रैप किया गया और इस काम में इन्वॉल्व किया गया। सर फिर उनके पेरेंट्स से रब्ता करके मैंने उनको वापस उनके घरों में, जो घर वालों ने निकाला हुआ था, जो नाराज़ थे, उनको फिर आपस में उनको एक किया, इकट्ठा किया। ये नहीं, अगर एक लड़की अमूमन शादी करके घर से चली जाती है अपनी मर्जी से, वापसी का उसका रास्ता ख़त्म हो जाता है और वो बेचारी फिर
روٹی پانی سے مجبور ہو کے اس کام پہ لگ جاتی ہے اور اس کے بعد معاشرہ اس کے اوپر ریڈیں کرا کے اس کو اندر کرا دیتا ہے. تو ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح منشیات کا آپ نے بتایا, منشیات کے عادی افراد کو پرچہ دے کے اندر کری جاؤ, پھر نکل کے واپس. اب ہم نے 60 کے قریب بندوں کو جب لاہور میں ریہیبلیٹیٹ کرایا تو 56 گھر والوں نے ریہیبلیٹیٹ ہونے کے بعد ان کو واپس لینے سے انکار کر دیا. تو معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو ہم جابس پہ دیں اور ان کو زندگی میں دوبارہ آنے کا ایک چانس دیں. اس کے سلسلے میں آپ نے کوئی کام سر میں نے اس سلسلے میں ایم ایس صاحب سے میٹنگ کی ہے, پھر انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں چونکہ وارڈ میں یہ نشے والے شور کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں باقی مریضوں کو, اس کے لیے ہمیں الگ سے ایک وارڈ دیں. پھر انہوں نے ہمیں پناہ گاہ میں ایک سائڈ پہ ایک پورشن دیا جو انہوں نے وزٹ کروایا کہ یہاں پہ آپ لا کے رکھیں اور ہم ان کو کھانا بھی دیں گے اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی فری کریں گے. ایسے جو نشے والے لوگ جو گلیوں میں سڑکوں پہ گھومتے ہیں وہ سر ہم شروع کیا. مناب, جس وقت آپ نے کام شروع کیا لگتا تھا یہ کام چلتا رہے گا؟ نہیں سر, سٹارٹ پہ مشکل تھا, پھر جیسے جیسے آپ موٹیویٹ کرتے رہے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی رہی, ہم بھی اپنی ایفرٹ کرتے رہے, تو اس طرح آگے بڑھتا اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 1-2 سال اگر ہم چلاتے رہے تو پولیس کا ایک چھوٹا سا کام, تھوڑی سی ایفرٹ, تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بہتر کام جاری رہ سکتا ہے؟ بالکل سر, 1-2 سال تک ہماری انشاءاللہ اتنی کوارڈینیشن این جی اوز کے ساتھ, مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ ہو چکی ہوگی کہ یہ ختم کرنا اسے ممکن ہی نہیں رہے گا. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پریزنٹیشن میں بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے کہ پولیس والے دوائیوں کا کام کروا کے دے رہے ہیں, فلڈز میں کام کر کے دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ دہشت گردوں کو بھی روکتے ہیں, ڈاکوؤں, رازدانوں, بدماشوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, وہ چوریاں بھی ریکور کراتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے لوگوں کو واپس بھی لے کے دیتے ہیں, پیٹرولنگ کرتے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل برانچ والے آگے بڑھ کے اس ملک کو محفوظ کر رہے ہیں, گورننس کو بہتر بنا کے دے رہے ہیں. ہماری PRU, ہماری ڈالفن فورس یہ لگاتار پیٹرولنگ کر کے آپ کو گھروں میں محفوظ رکھ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہمارا یعنی کہ پولیس اسٹیشن پنجاب میں 8 لاکھ سے زیادہ کیسز کو ایک سال میں ریزالو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے اور بدماش لمٹس میں رہے, جیلوں میں رہے, یا جو پھر پولیس کے اوپر گولی چلاتا ہے یا اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کے خلاف بولتا ہے یا ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, مذہبی جنونیت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو بھی کنٹرول کرے. یہ لا اینڈ آرڈر کرنے والے, یہ وردی والے, چاہے وہ کسی بھی وردی میں ہیں, چاہے وہ کراچی میں سفید وردی میں کام کر رہے ہیں, ہمارے بارڈرز کے اوپر خاکی وردی میں کام کر رہے ہیں, ہوائی جہازوں پہ نیلی وردی میں اڑ رہے ہیں, اور رینجرز جو کہ کتنی جگہوں پہ اپنی جانیں قربان کر رہی ہے, اور فرنٹیئر کور, فرنٹیئر کانسٹیبلری جنہوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں وہ کر دکھایا جہاں پہ بڑی بڑی سپر پاورز فیل ہو گئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس والے جو کسی بھی رنگ کی وردی میں ہوں, یہ آپ کے دوست ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے تمام لا اینڈ فورسز جنہوں نے ڈالر کا ریٹ بھی کم کر کے دکھا دیا, اس کے بعد انہوں نے اس ملک میں اسمگلنگ کو بھی کنٹرول کر کے دکھا دیا, اور شوگر مافیا اور کے خلاف بھی کام کر کے دکھا دیا, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کام کرتے رہیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اور معاشرے کے یوزفل لوگ جن کو آپ پہلے شاید آبجیکٹ سمجھتے, انسان نہیں سمجھتے, یہ بھی کر کے دکھائیں گے کہ یہ بچے بھی پڑھیں گے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ, انسانوں کی طرح انسانوں کی مدد کرتے رہیں گے. صرف وکٹم سپورٹ آفیسر ٹرانسجینڈرز کی نہیں بلکہ سب لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے, اور ایسے پولیس آفیسر انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے رہیں گے کہ پولیس آپ میں سے ہے, اور پھر آپ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پولیس کا حامی و ناصر ہو.